ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب دو باب اور 17 آیت اور 7ویں آیت. پیدائش کی کتاب دوسرا باب اور آیت ہے 7. ہاں جی پڑھے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. ہاں جی کیا ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا نے زمین سے مٹی لی اور مٹی سے کیا کیا؟ خدا نے انسان کا مجسمہ بنایا اور پھر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور جب خدا نے انسان کو بنایا تو کلام مقدس اس بات کا گواہ ہے کہ جب خدا نے آدم کو بنانے کا قصد کیا تو جس طرح ایک ماں یا باپ جب ان کے گھر میں اولاد نرینہ کے جنم کا وقت آتا ہے تو ان کے آنے سے پہلے ہم ان کے لیے شاپنگ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں, ان کے لیے لباس لے کے آتے ہیں, ہم ان کے لیے چھوٹی چھوٹی کریمیں یا شیمپو یا صابن یا بوتل یا تکیا کچھ مختلف چیزیں جو ہے وہ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے لے کر آتے ہیں, کیونکہ ماں اور باپ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آئے تو اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. یہاں تک کہ طبی علاج و معالجے کے لیے بھی, احتیاطی تدابیر کے لیے بھی ہم پہلے سے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ہیں, لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ہیں. وہ ہمیں مخصوص اوقات اور مخصوص وقت کا ادراک کراتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں ابھی اتنا وقت باقی ہے, ابھی اتنا وقت باقی ہے, ابھی گڈ نیوز نہیں آئی, ابھی وقت پورا نہیں ہوا. پھر جب وقت پورا ہوتا ہے ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کے وسیلے سے خدا والدین کو اولاد نرینہ جیسی نعمت دیتا ہے. اور وہ جو چیزیں بچے کے لیے ہم نے اکٹھی کی تھی, پیمپر کی صورت میں, ڈائپر کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں, صابن کی صورت میں, تکیے کی صورت میں, تولیے کی صورت میں, کریموں کی صورت میں, وہ ساری چیزیں اس وقت بچے کے سامنے آ جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ والدین بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. آواز سب کو آ رہی ہے؟ اچھا آپس میں باتیں نہ کوئی نہ کرے, وعدہ کریں کہ آپس میں کسی نے باتیں نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ سنیں کلام کو. آج آپ یقین مانے سنیں کہ بہت برکت. اور ایسے ہی خدا نے جب آدم کو بنایا, مٹی سے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, بالکل ایسے ہی خدا نے اس کے آنے سے پہلے سارے انتظامات فرمائے. اس کے لیے آسمان کو بنایا, اس کے لیے زمین کو بنایا, اس کے لیے چرند بنائے, اس کے لیے پرند بنائے, اس کے لیے حیوانات بنائے, اس کے لیے نباتات بنائے, آسمانی مخلوقات کو جنم دیا, زمینی مخلوقات اس کے لیے بنائی, زمین کے نیچے کی مخلوقات اس کے لیے تولد کر دی گئی, کیونکہ خدا کو پتا تھا کہ میں انسان کو مٹی سے بنانے کو ہوں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب آدم کو مٹی سے بنایا گیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش پہلا باب 26ویں آیت میں کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں. تو جب ہم آؤ کی بات کرتے ہیں تو آؤ ہم, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک شخص بنانے والا نہیں ہے, کوئی ایک نہیں ہے. اور دین مسیحیت اس بات کا پیروکار ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا
اپنے آپ کو 3 الگ الگ روپ میں 3 الگ الگ رنگوں میں ظاہر کرتا ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کو تولد کیا گیا، جب انسان کو شکل و صورت دی گئی، جب انسان کو بنایا گیا تو باپ موجود تھا، بیٹا موجود تھا اور خدا کا روح القدس وہاں موجود تھے، اور ان کی باہمی مشاورت سے خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا صرف ایک نہیں، تینوں، جیسا کہ کلام مقدس یوحنا کی انجیل، آقی بھائی، کلام مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب اور پہلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ بتائیں جی، یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت، پادریاں تو لاوا، پادریاں تو لاوا، پادریاں تو لاوا۔ مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو کلمہ خدا ہے وہ دنیا کے شروع سے ہے، جب زمین بھی نہ تھے، جب سورج بھی نہ تھے، آسمان بھی نہ تھے، چرند بھی نہ تھے، پرند بھی نہ تھے، جب زمین کے نیچے کی مخلوقات نہیں تھی، جب حیوانات نہیں تھے، جب کچھ بھی نہ تھا، تو میرا اور آپ کا خدا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس وقت بھی موجود تھا، جب کچھ بھی نہ تھا، زمین بھی نہ تھی، آسمان بھی نہ تھے، نیر اکبر بھی نہ تھے، نیر اصغر بھی نہ تھے، تو میرا اور آپ کا پیدا کرنے والا وہاں پہ موجود تھا، اور وہی یہاں پر مشاورت میں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں۔ مطلب باپ بھی وہاں موجود تھا، بیٹا بھی موجود تھا اور روح القدس بھی موجود تھا، تو انہوں نے آدم کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اب زندگی کہاں سے آئی ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ زندگی کی علامتیں ہیں، زندگی دینے والے ہیں، موت دینے والے نہیں ہیں، لیکن کلام مقدس آگے ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ جب خدا نے اس کو بنا لیا تو سارا اختیار اس کو دیا۔ خدا نے اس کو کہا کہ تو جو باغ عدن میں نے تجھے رکھا ہے، تو اس کا نگہبان ہے، تو اس کی نگہبانی کر۔ اور پھر جب یہ وہاں پہ ہے تو پھر خدا نے اس کو جب دیکھا کہ یہ اکیلا ہے تو اکیلا رہنا بھی اچھا نہیں، تو خدا نے اس کو بیوی دی۔ اب ایک نقطہ اور، دنیا میں جتنے نبی پیدا ہوتے ہیں، جتنے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں، سب کا جنم کس سے ہوتا ہے؟ ماں سے۔ جنم ان کو کون دیتا ہے؟ ماں۔ اب آدم کی جب بات کرتے ہیں، آدم اول، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آدم اول اور آدم ثانی۔ کیا موضوع ہے؟ آدم اول اور آدم ثانی۔ اب حضرت آدم جو کہ آدم اول ہیں، جب ان کو خدا نے تولد کیا، جب خدا نے ان کو بنایا تو ان کی پیدائش بڑی معجزانہ ہے، ان کی پیدائش بڑی دنیا کو ہلا دینے والی ہے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان نہ تھا، تو خدا نے آدم کو بن ماں کے پیدا کیا۔ تو بن ماں کے آدم کی پیدائش اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ دوسری پیدائش ربنا یسوع مسیح مقدسہ مریم سے تو پیدا ہوئی، لیکن بن باپ کے پیدائش ہے، کوئی جسمانی باپ نہیں ہے۔ تو آدم کی پیدائش بن باپ کے اور بنا ماں کے۔ تو آدم کی پیدائش کے لیے نہ تو خدا کو ضرورت پڑی کہ اس کے کوئی باپ ہو، اور نہ ہی اس کے لیے ضرورت پڑی کہ نہ اس کی کوئی ماں ہو۔ اسی طرح جب یسوع المسیح کی پیدائش ہوئی تو یسوع المسیح کی پیدائش کے لیے کسی جسمانی تعلق کی ضرورت نہ پڑی، جو کہ مقدسہ مریم کا، جو کہ خدا کی مطہرہ خاتون ہے، پاکیزہ ہے، ان کو کسی قسم کے جنسی ملاپ کی ضرورت نہ پڑی۔ تو یسوع المسیح بھی بغیر کسی ازدواجی تعلق کے یا ازدواجی باپ کے اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور کس قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں ہمارے پاس ہے۔ تو خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی پیدائش معجزانہ۔ خدا نے یسوع المسیح کو مقدسہ مریم کے بطن عطر میں رکھا،
اور اس کو روح القدس کی وجہ سے مقدسہ مریم جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہیں. کسی انسان کی قدرت سے نہیں, کسی بشری قدرت سے نہیں, کسی بشری ملاپ سے نہیں, بلکہ روح القدس کی قدرت نے اس پہ سایہ ڈالا. اور جب روح القدس کی قدرت نے اس پر سایہ ڈالا تو وہ روح القدس کی قدرت سے کیا ہوتی ہیں؟ حاملہ ہوتی ہیں. اور جب وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی تو یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے. تو یسوع مسیح ناصری کی پیدائش بھی اس دنیا میں معجزانہ قسم کی پیدائش تھی, کیونکہ یہ ایک ایسی پیدائش تھی جس میں باپ کا ازدواجی تعلق بالکل شامل نہیں تھا, بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے اس دنیا میں آئے. اب باتیں یہ ساتھ ساتھ رہے. ایک طرف کون ہے؟ آدم اول ہے جو کہ حضرت آدم ہے جس کو خدا نے بنایا اور باغ میں رکھا. اور دوسری طرف کون ہے؟ آدم ثانی ہے جو کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. تو آدم اول ایک جو پیدا ہوا بن ماں کے اور بن باپ کے, اور آدم ثانی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں پیدا ہوا, اور اس کے لیے صرف اور صرف مقدسہ مریم تھی اور روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئی. باپ کا کوئی بھی ازدواجی تعلق نہیں تھا. یہ دونوں پیدائشیں آج تک اس پوری دنیا میں دنیا کی سب سے نایاب ترین پیدائشیں. اس جیسی آج تک کوئی پیدائش نہیں ہے. اس جیسی آج تک کوئی پیدائشیں نہیں ہے, کیونکہ یہ نظام کائنات ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں پیدائشیں مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے بالاتر ہیں. مرد اور عورت کے جنسی ملاپ سے بالاتر ہیں. آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں وہ ماں اور باپ کی بدولت ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو بانج پن, آج خواتین میں بھائیوں میں بانج پن کی بیماریاں, کوئی بھائی جو ہے وہ بیمار ہے, اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں, کوئی بہن بیمار ہے, شاید ان میں اولاد پیدا کرنے کی قوت نہیں ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اولاد پیدا کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا جسمانی طور پہ تندرست ہونا ضروری ہے. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تندرست نہیں ہے تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. بے اولادی کو ترس ہوتی ہے, اور ماں باپ جو ہیں وہ ترستے ہیں کہ کاش خدا ہماری گود بھی کیا کرے, ہری کرے. تو آدم اول کو جب خدا نے بنایا تو مٹی سے بنایا. اب آگے چلتے ہیں. خدا نے اس کو اختیار کیا, اس نے کہا جاؤ بڑھو پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. خدا نے کیا کہا؟ اس کو اختیار دیا کہ جاؤ بڑھو پھلو اولاد پیدا کرو. پھر خدا نے جب اس کو کہا, پھر خدا نے اس کے لیے رکاوٹیں بھی کچھ رکھی. بیوی کو بنایا, جب اس کی بیوی کو بنایا تو خدا نے کہا عورت کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے. ہاں جی, ہاں. تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو خدا نے کہا کہ اب اس کا آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے. تو آدم کو جب خدا نے بنایا تو پھر اس کے لیے خدا نے اس پر گہری نیند بھیجی. جب اس کے اوپر گہری نیند بھیجی, یہ کہانی ذرا بھائی تسلی سے سنیں میرے ساتھ, بچے کی تالیاں بعد تمہارے. آدم پر خدا نے گہری نیند بھیجی. جب آدم پر خدا نے گہری نیند بھیجی تو کلام مقدس ہدایت رہنمائی فرماتا ہے کہ آدم پر گہری نیند بھیجنے کے بعد خدا نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا. اور جب اس کا آپریشن کیا گیا, یہ دنیا میں سب سے پہلا سرجیکل آپریشن تھا جو کہ کسی اوزار کے ساتھ نہیں ہوا, جس کے لیے کسی قسم کی مشین کی ضرورت نہیں تھی, جس کے لیے کسی نرس کی ضرورت نہیں پڑی, جس کے لیے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی, جس کے لیے کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ خود خدا نے وہ آپریٹ کیا اور آدم کا جگر چیرا, اس کا باڈی اس کو چیرا اور اس میں سے ایک پسلی نکال لی. اور اس پسلی کو نکالنے کے بعد اس کو خدا نے زندگی دی اور اس نے عورت کو بنایا. اور اس نے کہا اب میں نے عورت کو بھی پسلی سے بنا دیا ہے. خدا نے اس کے جسم کو ویسے ہی بند کیا, آدم جیتی جان ہوا. اور پھر اس نے اپنے پاس ایک خاتون کو دیکھا, بڑی پیاری خوبصورت. اس نے کہا بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آج کل ہم بھی دیکھتے نا جب کسی رشتہ ہو جاتا ہے کسی طرح کہتے شکر ہے میرا بھی کام ہوا. لڑکیاں بھی اکثر اوقات ہم سوچتے ہیں شکر یار فالو ہو یار کی
मेरी बीवी अब मेरे पास है तो बड़े खुश हो। अब याद रखें, आगे भी इसको बैठाएं पास अपने यार, सारा तसलसल टूट जाता है। अपने ये मेरे पास है, ठीक है। खुदा ने में से, ठीक है जी, उसकी पसली में से ही उसकी बीवी ले ली, और उसकी बीवी जो खुदा ने पसली ली और उसकी बीवी को खुदा ने तख्लीक किया, और उसके बाद खुदा ने कहा जाओ बढ़ो फलो अपनी औलाद पैदा करो, मैं तुम्हें बरकत देता हूं, बढ़ो फलो औलाद पैदा करो और जमीन को मामूरों में महकूम करो। अब आसमान से गिराई हुई एक मखलूक भी वहां पे आ टपकी है, क्योंकि आदम को खुदा ने जो बनाया तो मिट्टी से बना, और मुख्तलिफ अलहामी कुतुब मुक़द्दसा इस बात की गवाह है कि आदम को बनाने के बाद खुदा ने लूसीफर को कहा, जो कि गिराया हुआ फरिश्ता है, कि तू क्या कर, आदम को जाकर क्या कर, सजदा कर। तो उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं एक आदम को, एक इंसान को जो मिट्टी से बनाया गया है, मैं उसको कैसे सजदा करूं, क्योंकि मैं तो नूरी हूं, मैं आग से बनाया गया हूं और वो मिट्टी से बनाया गया है। मैं उससे आला हूं, मैं उससे उत्तम हूं, मैं उससे अफजल हूं, मैं उससे जलाली हूं, मैं उससे ज्यादा कुदरत वाला हूं, मैं उसको जाके कैसे सजदा करूं, वो जमीनी है, उसकी मेरे सामने क्या हैसियत है। तो जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, तो सबसे पहली नाफरमानी जो इब्लीस ने की, उसको खुदा ने जमीन पर पटका। अब जब उसको पटका तो उसके दिल में गरज था, उसके दिल में क्या था, गरज था कि जिस तरह खुदा ने मुझको पटकाया, मैं भी इसकी मखलूक को, जिसके वसीले से मेरे साथ ये हुआ, मैं भी उसको पटकूंगा। तो आदम को पटकने की इब्लीस की औकात नहीं थी, उसको पता था कि इसकी कमजोरी क्या है, इसकी पसली, इसकी कमजोरी क्या है, उसकी पसली, उसको पता था कि इसकी पसली जो है इसकी कमजोरी है। तो उसने उसकी वाइफ जो है, उसकी बीवी को है, उसको अपने हाथों में किया, और जब उसने उसकी बीवी को अपने हाथों में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, उसने उसकी बीवी को बहकाया, और वो शजरे ममनू जिसका फल खाने के से खुदा ने मना किया था, उसने उसका फल बीवी ने खुद भी खाया इब्लीस के कहने पे, और आदम को भी खिलाया। अब यहां से कहानी शुरू होती है। अब यहां से जो जमीन पर आगाज होता है वो आगाज़े गुनाह है। तो आदम अव्वल के वसीला से दुनिया में गुनाह आया। क्या आया? आदम अव्वल के वसीला से दुनिया में गुनाह आया, और आदम सानी जो खुदा का बेटा यसु है, वो फरमाता है कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, उसमें कोई गुनाह या कोई झरी या कोई ऐब नहीं है। तो वो कहता है मुझ में कोई गुनाह साबित तो करे, मुझ में कोई भी गुनाह नहीं है। आदम अव्वल जो बाप आदम है, जब वो बागे अदन में थे तो खुदा के साथ इंसान का ताल्लुक टूट गया, खुदा के साथ इंसान का राब्ता टूट गया, खुदा के साथ इंसान की जो सुलह थी वो खत्म हो गई, क्योंकि खुदा ने उसको बागे अदन से निकाला। उसने कहा कि अब तू क्या करेगा, अपने खून और पसीने से मेहनत करेगा, रोटी कमाएगा। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सब कुछ उनका ही था, लेकिन बाद में खुदा ने उसको पनिशमेंट दी कि अब तू क्या करेगा, खून और पसीने से मेहनत करेगा, रोटी कमाएगा, ठीक है। लेकिन जब उसने गुनाह कर दिया तो खुदा ने उसको सजा दी, और यसु अल मसीह जो कि आदम सानी है, जो कि खुदा का बर्रा है, जिसके बारे में लिखा है देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, उसने मेरे आपके आदम अव्वल के सारे गुनाहों को जो बागे अदन में किए थे अपने कंधों पे ले लिया। क्या किया? आदम अव्वल ने गुनाह किया, और आदम सानी ने उसी गुनाह को, उसी मारूसी गुनाह को जो कि नस्ल दर नस्ल अनबिया पर, औलिया पर, पैगंबरों पर, रसूलों की जिंदगियों पर तैनात रहा, उसी उन सब गुनाहों को उसने क्या किया, अपने कंधों पर ले लिया, और उसने एक बेदाग बर्रे के तौर पर खुद को सलीब पर क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया।
میں نے آگے بتایا تھا کہ جب آدم اول کو خدا نے بنایا تو اس کی پسلی میں سے خدا نے عورت کو لیا، اس کی دلہن کو لیا، اس کی پسلی میں سے کس کو لیا؟ دلہن کو لیا، اس کی عورت کو لیا، اور جب اس کی پسلی میں سے عورت کو لیا تو وہ اس کی دلہن ہوئی، اس سے ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس سے سام پیدا ہوئے، ہام پیدا ہوئے، یا پھر قائن ہابل پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، قائن پیدا ہوا، ہابل ہوا، ٹھیک ہے، اس کی اولاد جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی، آدم کی اولاد، کس کی؟ اس کی بیوی میں سے۔ لیکن جب یسوع المسیح صلیب مبارک پہ تھے، جو کہ کسی وقت لعنت کا نشان تھی، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خون کے وسیلوں سے ہم سب کے لیے فتح کا نشان بن گئی ہے، فتح مندی کا نشان بن گئی ہے۔ تو یسوع المسیح جب پاک صلیب پر تھے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل چیدے گئے تھے، سر کے اوپر کانٹوں کا تاج تھا، اور سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کی پسلی میں نیزہ مارا، اور جیسے ہی اس کی پسلی میں نیزہ مارا تو خون اور پانی کے چشمے وہاں سے پھوٹتے ہیں۔ تو جب وہاں سے خون نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو وہاں پر یسوع کی پسلی سے مسیح کی دلہن، مسیح کی کلیسیا کا جنم ہوتا ہے۔ ہاللویا! وہاں سے آپ، میں اور خدا کے ماننے والوں کا جنم ہوتا ہے۔ اور افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مرد عورت کے سر کا تاج ہے، جیسے مسیح کلیسیا کا، مسیح کلیسیا کا، ہم اس کی دلہن ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، اور ہماری پیدائش یسوع مسیح کی کہاں سے ہوئی ہے؟ پسلی سے ہوئی ہے۔ آدم کی پسلی سے ہوا نے جنم لیا، اور یسوع مسیح کی پسلی سے ہم سبوں نے زندگی پائی، اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، ہم نے کثرت کی زندگی۔ جب آدم باغ عدن میں تو اس کو وہاں سے نکال دیا، اس کو فردوس سے نکال دیا، اس کو وہاں سے عیش و آرام، سکون جو تو میسر تھا، ساری چیزیں بن مانگے اس کو پہلے سے دے دی گئی، ایک فرزند نرینا کی مانگے، اس کے آنے سے بھی پہلے سب کچھ اس کے لیے تھا۔ لیکن جب اس نے گناہ کیا تو خدا نے اس کو باغ عدن سے نکال دیا، اور خدا نے کہا جا، محنت کا رب تجھے پتا چلے گا کہ تو نے کیا کیا ہے، تو نے میری نافرمانی کی، تو نے میری حکم عدولی کی۔ تو خدا نے وہاں سے اس کو نکال دیا۔ لیکن جب یسوع المسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو اس جدائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ گتسمنی باغ میں تھے تو یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ تو آدم اول خدا کا نافرمان ٹھہرا، اور آدم ثانی خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری باپ کا فرما بردار متولد ٹھہرا، کیونکہ اس نے اس ڈنگ کو، موت کے ڈنگ کو جو کہ آدم کے وسیلے سے انسانی زندگی پہ لاگو ہو گیا تھا، اس نے قبر سے جی اٹھ کر ہم اپنے شاگردوں پر، اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا، اور اس نے فرمایا کہ دیکھو میں نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، جیسا کہ پولس رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ پہلا کرنتیوں، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے قبر تیری فتح کہاں گیا۔ تو آدم اول کے وسیلے سے موت آ گئی تھی، جدائی آ گئی تھی، اور آدم ثانی کے وسیلے سے موت کا ڈنگ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کچل دیا، اور ہم سبوں کے لیے زندگی کے دروازے کھول دیے۔ اور صلیب پہ جو ڈاکو تھا، ایک ڈاکو دائیں تھا اور ایک ڈاکو بائیں، جو گناہگار تھا، اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہ کی سزا پا رہے ہیں، لیکن دوسرا ایک ڈاکو جو تھا وہ بھی گناہگار ہی تھا، لیکن اس نے یسوع المسیح پہ طنز کی۔ تو یسوع المسیح نے اس ڈاکو کو جس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا، یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تھا، اور جس نے کہا تھا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے ضرور یاد کرنا، تو یسوع المسیح نے فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو آدم اول کے وسیلے سے موت آئی، اور باغ عدن کے دروازے، بہشت کے دروازے
दरवाजे हमेशा के लिए इंसानियत के लिए बंद कर दिए गए, लेकिन आदम सानी के तवल्लुद के वसीले से, उसकी ऐब कुर्बानी के वसीले से मौत के दरवाजे जिंदगी की नवीद लेकर आए, और जिंदगी की नवीद आने के बाद कब्र के मुंह खुले, और आज हम सब जितने भी उसको मरते हैं, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जिस तरह उसकी कब्र खाली है, फरिश्तों ने कहा वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, और हम सब जो उस पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो बेऐब है, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, वो मेरी खातिर मरा, वो मेरी खातिर कब्र में उतरा, मेरी खातिर जी उठा, अब आपके दाहिने हाथ बैठा है, और वहां पर जाकर तमाम जिंदों और मुर्दों का हिसाब करेगा। तो अगर हम इस बात पर ईमान रखते हैं तो कब्रें शादियां भी खाली रह जाएंगी, कब्रें हमारी भी खाली रहेंगी, क्योंकि हम उस पर ईमान रखते हैं। और हमने अपने जामों को बर्रे के लहू से धोना है। धोएं अपने जामों को बर्रे के लहू से। अगर तो जामे बर्रे के लहू से धुले तो हमेशा की जिंदगी हमारे लिए, लेकिन अगर हमारे जामे बर्रे के लहू से नहीं धुले तो हम हमेशा की जिंदगी के वारिस भी नहीं जाते। हमें रास्तबाजी को अपनाना है, पाकीज़गी को अपनाना है, तहारत को अपनाना है, क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है। और खुदा के बेटे यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाकर यह साबित किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई भी नहीं जा सकता। दुनिया में औलिया आए, नबी आए, पैगंबर आए, हर बशर जमीन के नीचे, लेकिन यीशु अलमसीह की कब्र आज भी खाली है, और उसका पैगाम यही है। ठीक है, उसका पैगाम क्या है? यही है कि मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी का। उसने मौत जो कब्र है ना, कब्र को उसने शिकस्त दे दी। उसने कहा आज के बाद मुर्दों में से जी उठने में पहले उठा यीशु अलमसीह। अब वो अगर वो पहले उठा है, पहला फल है, तो हम भी उसके बाद में आने वाले फल होंगे जो मुर्दों में से जी उठेंगे, क्योंकि हम उस पर ईमान रखकर अपनी मौत मरेंगे और उसमें सो जाएंगे, और फिर दोबारा खुदा हमें भी हमारी कब्रों में से जिला वतन करेगा, उठाएगा, और हम उसके साथ उस मिरास में शामिल होंगे जो कि बनाए आलम से हम सबों के लिए तैयार की गई। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम भी किताब हयात में लिखा जाए, हमारा नाम भी जिंदगी की किताब में लिखा जाए, तो अभी वक्त है कि खुदा के बेटे यीशु मसीह जो कि आदम सानी है, जो कि खुदा इंतहा अव्वल आखिर दुनिया का नूर, हम सबों की जिंदगी का मंबा और मजदा है, उसी को हम सजदा करें, उसके हजूर अपने आप को सरेंडर कर दें और उसको कबूल करके खुदा के बेटे के नाम को इस्तजलाल दें। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको